اپنا اپنا موبائل بند کر لو بھائی. پہلے میں بند کیے لیتا ہوں، پھر آپ لوگ بھی بند کر لیں. الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وہ اہل بیت ہی وہ علماء امت ہی وہ اولیاء ملت ہی وہ شہداء محبت ہی اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود پاک بآواز بلند. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا ایہا النبی، اللہ نے پکارا نبی کو. یا ایہا النبی، رب نے پکارا اپنے محبوب کو. ان کو اللہ عقل دے، اللہ بڑا ہو کر نبی کو پکارے، یہ چھوٹے ہو کر رسول کو نہ پکارے. کتنے گھمنڈی ہیں. یا نبی سلام علیک کہو تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یا نہ کہو، یا نہ کہو. ہم کو کیوں روکتے ہو؟ پہلے اللہ کو روکو.
اللہ نے قرآن میں میرے نبی کو کئی انداز سے پکارا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا۔ آپ ذرا تعریف کم کیجئے کیونکہ آپ کے منہ کے سامنے مائک ہے، یا مائک ہٹاؤ۔ معلوم ہوتا اکیلے تعریف کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ ارے سب کو موقع دیجئے، آپ تو چھا جاتے ہو۔ یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا۔ اللہ اپنے حبیب کو الگ الگ صفتوں کے ساتھ پکارے، مدثر، مزمل، النبی، الرسول۔ تو ہم کیا اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ہمیں وہ تو بنانے والا، میرا نبی بننے والا، جب وہ بنا بنا کے پکار رہا ہے۔ اللہ نے نبی کو دیا ہے سب کچھ، جو کچھ میرے نبی کے پاس ہے سب اللہ نے دیا ہے۔ رسالت اللہ نے دیا، نبوت اللہ نے دیا، امامت اللہ نے دیا، قیادت اللہ نے دیا، سیادت اللہ نے دیا، بلندی اللہ نے دیا، بلند پائیگی اللہ نے دیا، برگزیدگی اللہ نے دیا، شرافت اللہ نے دیا، نجابت اللہ نے دیا، شریعت اللہ نے دیا، طریقت اللہ نے دیا، معرفت اللہ نے دیا، حقیقت اللہ نے دیا۔ میرے نبی کو نماز اللہ نے دیا، روزہ اللہ نے دیا، شریعت اللہ نے دیا، قانون اسلام اللہ نے دیا، ضابطۂ اخلاق اللہ نے دیا، دستور زندگی اللہ نے دیا، کانسٹیٹیوشن آف اسلام اللہ نے دیا۔ میرا رب نبی کو دے رہا ہے، اور ہم شریعت نبی سے لے رہے ہیں، اسلام نبی سے لے رہے ہیں، قرآن نبی سے لے رہے ہیں، نماز نبی سے لے رہے ہیں۔ وہ دے دے کے پکار رہا ہے، یہ لے لے کے نہیں پکارتے۔ یا ایھا النبی، اور جس نے پکارا ہے وہ اللہ ہے۔ یا ایھا النبی، جس نے کہا ہے وہ اللہ ہے، اور اپنے نبی کو کہا یا ایھا، اے نبی۔ اب اللہ کی ذات پہ غور کرو۔ اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل اور اشکال سے پاک ہے، لیمٹ اور لیمیٹیشن سے پاک ہے۔ اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ زمان سے پاک ہے، ہاتھ پیر سے پاک ہے، اعضائے بدن سے پاک ہے۔ تو اللہ مکان نہیں، لا مکان۔ اللہ زمان نہیں، لا زمان۔ اللہ کی شان لامحدود، جب وہ لامحدود تو لا مکان۔ تو اور نبی کہاں ہے؟ مکان میں۔ نبی کہاں ہے؟ مکان میں۔ نبی لمیٹڈ ہے تو مکان لمیٹڈ ہے تو وہ ہیں۔ اللہ لا مکان، نبی مکان۔ وہ لا مکان سے مکان والے کو پکارے، اور ہم مکان میں رہ کے مکان والے کو نہ پکارے۔ مگر اللہ عالم الغیب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ پاورفل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نو پاور، کوئی سرو شکتیمان نہیں ہے سوائے میرے رب کے۔ وہی قادر مطلق ہے، پاورفل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عالم الغیب بھی ہے۔ What do you mean by عالم الغیب؟ عالم الغیب کا مطلب یہ سمجھو کہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ بھوت کال کو بھی جانتا ہے، ورتمان کال کو بھی جانتا ہے، بھوش کال کو بھی جانتا ہے۔ جیسے بندے پیدا ہو کے مر گئے انہیں بھی جانتا ہے، اور جیسے لکھنؤ میں اس وقت چل رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو ان کی نسلوں میں آنے والے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ کون میرے حبیب پہ مرے گا، کون میرے حبیب کے صحابیوں پہ مرے گا، کون میرے حبیب کے گھر والوں پہ مرے گا، اور کون میرے حبیب کے نواسوں پہ مرے گا، اور کون نواسوں کے دشمن پہ۔ ہمیں اپنی اپنی قسمت ہے، ہم کچھ نہیں تم کو کہتے۔ تم کو شام کا یزید مبارک ہو، ہمیں کربلا کا شہید مبارک ہو۔
یا ایھا النبی کہنے والا خدا ہے. کیوں مولوی میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتا ہے میرے نبی کو نہیں پکارے گا؟ میرا دیا ہوا کھاتا ہے میرے نبی کو، میرے حبیب کو. وہ حبیب جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب، تو اس کا امتی تیرا نصیب. اب تو بولتا میں نہیں ہونے دوں گا. اچھا سن، جب تو اپنے جلسے میں میرے نبی کو نہیں پکارے گا، اپنے جلسے میں، اپنے مشاعروں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے اجتماع میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے دارالعلوموں میں میرے نبی کو نہیں پکارے گا، اپنے گھر میرے نبی کو نہیں پکارے گا، تو سن، تم مجبور ہے میں جابر ہوں، تم مقدور ہے میں قادر ہوں، تم مخلوق ہے میں خالق ہوں، تم مملوک ہے میں مالک ہوں. تیری حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نہ پکارنا میرے نبی کو اپنے گھر سے، اپنے جلسے سے، اپنی محفل سے. تو سن، تجھ کو تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا، 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا کروں گا، اور پھر ادب سے بٹھا کے التحیات پڑھواؤں گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر تو تیرے باپ کو بھی کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ عالم الغیب ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اٹھیں گے تو یا رسول اللہ، بیٹھیں گے تو یا نبی، چلیں گے تو یا نبی، زندہ ہے تو یا نبی، مریں گے تو یا نبی، مکان میں یا نبی، میدان میں یا نبی، خلوت میں یا نبی، جلوت میں یا نبی، زندگی میں یا نبی، سسرال میں یا نبی، ننیال میں یا نبی، ددیال میں یا نبی، ریلوے میں یا نبی، بس میں بیٹھے ہیں یا نبی، ہوائی جہاز سے اڑ رہے ہیں یا نبی، بائک چلا رہے ہیں یا نبی، ٹیکسی پہ بیٹھے ہیں یا نبی ہے، 11ویں آئی تو یا نبی، 6ٹھیں آئی تو یا نبی، محرم آیا تو یا نبی، ربیع الاول آیا تو یا نبی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو سوتے جاگتے یا نبی یا نبی یا نبی کہیں گے. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو آلہ سے تعلق نہیں رکھتے، کسی نالا سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب یا نبی کے لیے کہا جائے گا شرک بدعت، تو اللہ ان کی بدنیتی کو پہلے ہی سے جانتا ہے. تو میرے نبی کو نہیں پکارے گا، میری زمین اور نبی کو نہ پکارے، میرے آسمان کے نیچے رہے اور نبی کو نہ پکارے. سن، میں تجھ سے زندگی میں نہیں پکارے گا تو بندگی میں مجبور کر دوں گا. درود پڑھنا ضروری ہے لیکن التحیات واجب، التحیات کا ہر لفظ بولنا واجب. تو سن، میں تو تجھ سے سلام بھیجواؤں گا. السلام علیکہ، علیہ مت کہنا، السلام علیہ، سلام ہو ان پر، سلام ہو ان پر، سلام اپان ہم، نو اپان ہم. علیکہ، سلام ہو تم پر، اپان یو، اے محبوب تم پر سلام ہو. ایھا النبی، اے نبی، سلام علیک. التحیات میں ہے سلام علیک. ایھا النبی، یا نبی، تو یا نبی سلام علیک تو ہے، یا نبی سلام علیک ہی تو سنی کہتا ہے، وہ سب التحیات میں ہے. تو پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ سلام نہیں بھیجیں گے، نہیں پکاریں گے؟ تو میرے سنی بھائیوں بڑی خوشخبری ہے، پکارتے وہ بھی ہیں، پکارتے ہم بھی ہیں، سلام وہ بھی بھیجتے ہیں، سلام ہم بھی بھیجتے ہیں، لیکن قسمت الگ الگ ہے. ہم مسرور ہو کے بھیجتے ہیں، وہ مجبور ہو کے بھیجتے ہیں.
حضرات اب آپ اپنا مائنڈ کنسنٹریٹ کیجئے کہ واٹ از ڈیفینیشن آف نبی، واٹ از میننگ آف نبی. نبی بھارتیہ سنویدھان دوارا سویکرت 14-15 بھاشاؤں میں سے کسی بھاشا کا شبد نہیں ہے. یہ بھارتیہ بھاشا کا شبد نہیں ہے، عربی ہے. یا ایھا النبی میں لفظ نبی جب میں ترجمہ اس کا پڑھتا ہوں تو ہر جگہ یہی ملتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی. ان مولویوں سے پوچھو کہ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا. بہت بڑا امام اہل سنت کہتے ہو، نبی کا ترجمہ وہیں دکھلا دو. وہ بھی بھاگ رہا ہے تو بس جو بھاگے وہ سنی کہاں. میں 100 ترجموں میں چیلنج کرتا ہوں، تم کو کسی ترجمے میں نبی کا ترجمہ نہیں ملے گا. اور نبی جو ہے یہ شبد جو ہے یہ پراپر ناؤن نہیں ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن نہ کیا جائے. محمد کا ٹرانسلیشن نہ کرو، عیسیٰ کا ٹرانسلیشن نہ کرو، موسیٰ لفظ ہے قرآن میں ٹرانسلیشن نہ کرو، پراپر ناؤن ہے. لیکن رسول تو لفظ ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. نبی بھی ایک شبد ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. ترجمہ کیوں نہیں؟ سہارنپور ضلع سے چھپے ہوئے کسی ترجمے میں نبی کا ترجمہ نہیں. ندیا کے پار والے بھی نبی کا ترجمہ نہیں کرتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ اندر ڈر کون سا چھپا ہوا ہے؟ دل دھڑکتا کیوں ہے؟ نبی کا ترجمہ نہ دلی والوں نے کیا، نہ جماعت اسلامی نے کیا، نہ تبلیغی جماعت نے کیا، نہ تم کر رہے ہو. اگر نبی کا ترجمہ کسی نے کیا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کا ترجمہ محقق العصر پیر کرم شاہ صاحب نے کیا ہے. نبی لفظ کا ترجمہ راضی وقت غزالی دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی نے کیا ہے. لفظ نبی کا ترجمہ میرے والد بزرگوار مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند نے کیا ہے. نبی لفظ کا ترجمہ سنی علماء کرتے ہیں، تم کیوں نہیں کرتے؟ میں تو رک جاؤں گا تاکہ سوچو کہ چکر کیا ہے. عربی کمزور ہوگی؟ نہ. عربی بھاشا کمزور ہوگی؟ نہ. عربی بھاشا ان کی کمزور ہوتی تو 30 پاروں کا ترجمہ کیسے کیا؟ عربی دانی کم نہیں ہے، پرفیکٹ ہے. تبھی تو انہوں نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا. پر نبی کا ترجمہ صرف سنی کرے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ صرف چشتی، قادری، سہروردی، صابری، وارسی کرے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ صرف ہم جیسے حنفی کرے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ نبی کا ترجمہ میں سمجھ رہا ہوں نا، میں لکھنؤ میں بول رہا ہوں. میرے ایک ایک قیمتی الفاظ کو آپ قدر کے ساتھ اپنے قلب کے پرسکون حصے میں رکھیں گے. پلیز کیپ مائی دیز ورڈز ان دا سافٹ کارنرز آف یور مائنڈ. نبی کا ترجمہ وہ نہیں کرتے. لکھنؤ سمجھ کے جملہ دے رہا ہوں. ہم کریں ترجمہ نبی کا، میں بھی کروں گا بھی. وہ کسی تقریر میں نبی کا ترجمہ نہیں کرتے، کسی تحریر میں نبی کا ترجمہ نہیں کرتے. حتیٰ کہ قرآن میں لفظ نبی موجود ہے مگر ترجمہ نہیں کرتے. صرف سنی مسلمان ترجمہ کرتا ہے، دوسرے بدعقیدہ ترجمہ نہیں کرتے. آخر وجہ کیا ہے؟ جملہ دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتے وہ نبی کی ترجمانی کیسے کریں گے؟ آئیے پہلے میں پورا کا پورا نبی کا جو کمپلیٹ ٹرمالوجیکل میننگ ہے، نبی کی جو اصطلاحی معنی ہے، پورا کا پورا بتا دوں. یا
ایھا النبی، اے بلند رتبہ انسان، مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی باتیں بتانے والے. اب سمجھ گئے ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی کا ترجمہ کریں گے تو غیب کی باتیں بتانے والا کرنا پڑے گا، اور جب غیب کی باتیں بتانے والا کرنا پڑے گا تو ان کے لٹریچر کا ستیہ ناش ہوگا. کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی محبت میں گمراہ ہو گئے، حضرت موسیٰ کی محبت میں گمراہ ہو گئے، یہ میرے نبی کی عداوت میں گمراہ ہو رہے، ترجمہ ہی نہیں کرنے دے رہے. دیکھیے میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں. جب ہم کوئی صفت خدا کی بتاتے ہیں، یہ صفت میرے اللہ کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صفت ذاتی ہے، وہ صفت مستقل ہے، اور وہ صفت قدیم ہے. اور وہی لفظ جب ہم غیر خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ عطائی ہے، وہ صفت حادث ہے، وہ صفت ختم ہونے والی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اور قرآن ہی میں ہے کہ انسان کو اللہ نے سمیع و بصیر بنایا، تو قرآن نے ہم کو بھی سمیع و بصیر کہا، اللہ کو بھی سمیع و بصیر کہا. تو مطلب یہ کہ اللہ جب سمیع ہے تو وہ ذاتی ہے، اللہ جب سمیع ہے تو وہ باقی ہے، اور ہم جو سمیع ہے وہ فانی ہے. ہمارا سمیع ہونا عطائی ہے، اس لیے شرک نہیں رہا. اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے. لیکن قرآن نے رسول کو بھی رؤوف کہا، رسول کو بھی رحیم کہا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اللہ رؤوف ہے، یہ ذاتی ہے، انلیمیٹڈ ہے، اور رسول بھی رؤوف ہیں، یہ عطائی ہے اور لمیٹڈ ہے. اللہ رحیم ہے، وہ ذاتی ہے اور باقی ہے، قدیم ہے، اور رسول بھی رحیم ہے مگر اللہ کی عطا سے. تو علم غیب خدا کو ہے، وہ ذاتی ہے، اور جو نبی کو ہے وہ عطائی ہے، اس لیے شرک نہیں رہا. اب آئیے میں بتاؤں آپ کو، ایسے انداز سے سمجھا دوں کہ آپ کی انگریزی کی مدد سے سمجھاؤں گا. آپ انگریزی بچے پڑھ ہی رہے ہیں. رسول کی انگریزی ہے میسنجر آف اللہ. میسنجر، دس از دا رسول، اوکے. اور نبی کی انگریزی ہے پرافٹ. تو انگریزی میں پرافٹ کے جو معنی ہے، عربی میں وہی نبی کے معنی. تو اب نبی کا معنی اگر تم کو سمجھنا ہے تو پرافٹ کا معنی سمجھ لو. پرافٹ کہتے ہیں جو پروفیسی کرے. پرافٹ جو پروفیسی کرے، پروفیسی جو بھوش کی بات بتائے، پروفیسی جو آگے کی بات بتائے، پروفیسی جو ڈھکی اور چھپی بات بتائے، پروفیسی جو غیب کی بات بتائے. اچھا، مستقبل کی بات بتانے کے لیے انگریزی میں ایک لفظ اور ہے. فیوچر کے بارے میں، پیشین گوئی کے بارے کرنے میں ایک لفظ انگریزی میں اور ہے، فور کاسٹ، بھوشیوانی. جیسے ہمارے ریڈیو کے ذریعے آکاش وانی نے یہ سماچار پرسارت کیا، آکاش وانی نے یہ سماچار پرسارت کیا کہ اگلے 24 گھنٹہ میں بوندا باندی کی سمبھاونا ہے، اور اگلے 24 گھنٹے میں موسلا دھار بارش ہوئی. لکھنؤ کے جیالے لوگوں نے اس کو لیٹر لکھا
تم نے آکاشوانی کے مادھیم سے یہ سماچار پرسارت کیا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں بوندا باندی کی سمبھاونا ہے. یہاں تو جھما جھم بارش ہوئی. تو پھر وہاں سے جواب آیا کہ ہمارے منڈل نے گرہ منڈل کے ادھین میں، وایو منڈل کے ادھین میں، سوریہ گت کے ادھین میں، بدلتے ہوئے بادلوں کے چلن کے ادھین میں ان کی گننا میں غلطی ہو گئی تو نشکرش نرادھار ہو گیا. بھوشیہ میں ایسا نہیں ہوگا، ہمیں کھید ہے. دیکھا آپ نے بھوشیوانیوں کا یہی حشر ہوتا ہے. ایک خان صاحب کے ہاتھ کو پنڈت نے دیکھا. خان صاحب ہاں آج جمعہ ہے نا، ہاں تم سوموار کو مر جاؤ گے. تم سوموار کو کل ہے شنیچر، شنیوار ہے، اس کے بعد رویوار ہے، 2 دن بعد سوموار ہے، تم مر جاؤ گے. اور سوموار کے بعد جیسے ہی منگلوار آیا خان نے ڈنڈا اٹھایا. کہاں ہے ڈھونڈ رہا ہے. ڈنڈا لے کے پہنچا. پنڈت جی ملے. کیا خان کاہے غصے میں ہو؟ تو بولا تھا سوموار میں مر جاؤں گا، سوموار کل نکل گیا، آج منگلوار ہے، تو مرنے کو تیار ہو جا. نہیں خان صاحب ایسا مت کرو، ذرا ہاتھ دکھاؤ. جب ہاتھ دکھایا، اوہو تمہاری مرتو ریکھا جو ہے لمبی ہو گئی، تو تمہیں جیون دان مل گیا. لکیریں دیکھ کر بتانے میں ایسے ہی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. ستارہ دیکھ کے، ہاتھی لکیریں دیکھ کے، علم نجوم کے ذریعے، پامسٹری کے ذریعے بھوشیوانی کرنے والے لگ گیا تو تیر نہیں تو تکا. اسی طریقے سے جب گرہ منڈل کا ادھین کر کے کوئی نشکرش نکالا جاتا ہے، یہاں سے راکٹ بھیجا جاتا ہے، وہ وہاں بیکار ہو جاتا ہے تو پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے، گرنے کا بھائے ہوتا ہے. یہ سب باتیں جو ہیں وہ شک و شبہے سے پاک نہیں ہیں. کبھی کبھی لگ جاتا ہے تو کبھی کبھی لہی گئی تو لہی گئی، ہو گیا تو ہو گیا. لیکن توجہ، حالت جنگ میں ڈیورنگ وار، آئی ایم یوزنگ ڈیورنگ وار انٹینشنلی، میں قصدن بول رہا ہوں کہ جنگ کی حالت میں، کیونکہ جنگ کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انشچتا ہی انشچتا ہے. بڑے سے بڑے بریگیڈیئر، بڑے سے بڑے کیپٹن، بڑے سے بڑے جنرل، بڑے سے بڑے فیلڈ مارشل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ لڑائی چھڑ جائے تو فوجی کہاں ہوگا، چھڑ جائے تو کہاں ہوگا. بیرک میں ہو تو پتہ معلوم ہے، لیکن اگر یدھ کے میدان میں وہ گھس گیا، کروچھیتر میں چلا گیا، پتہ نہیں کون کہاں ہے، کوروں کی در ہے، پانڈوں کی در ہے، پتہ نہیں، کیونکہ جنگ چھڑ گئی. حالت جنگ میں تعین نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ فوجی کیا کریں گے، خود یہ آفیسرز کیا تعین کریں گے، خود سپاہی کو نہیں معلوم کہ لڑتے لڑتے وہ کہاں ہوگا. کیا لڑتے لڑتے آگے جائے گا یا بچتے بچتے پیچھے آئے گا یا ڈاؤن دے کر کے دہنے جائے گا، وہ مار کے لوٹے گا یا مر جائے گا، اسے خود اپنی جگہ نہیں معلوم. تو حالت جنگ میں کسی کو اپنی جگہ معلوم نہیں، مگر اگر میرا نبی یہ کہہ دے میدان جنگ میں ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، تو کہیں بھی وہ لڑے، مرنے کے لیے انہیں لکیر پہ آنا پڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. کیونکہ میرا نبی علم نجوم سے نہیں بولتا، علم غیب سے بولتا ہے. یہ ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں
دیکھو ایمان سنبھالو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. کیوں مولانا صاحب ایسا کیوں کریں؟ ایمان رہے گا تو قبر میں ٹھیک رہو گے، نماز روزہ رہے گی تو محشر میں ٹھیک ٹھاک رہو گے. اچھا کیا ہے تم قبر میں کیا ہے؟ ارے قبر میں 3 سوال ہوگا. کون کون سا سوال ہوگا؟ من ربوں کا ہوگا، ما دینوں کا ہوگا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل. اچھا یہ آپ کو کیسے معلوم؟ ابے غیب کی باتیں کرتے ہو، غیبی سوالات بتاتے ہو اور بتانے والے کو غیب نہیں سمجھتے. ہمیں ٹیچنگ لے رہے ہو، اس سے پڑھ رہے ہو اور اسے ٹیچر نہیں سمجھتے. ایک پروفیسر کالج میں آ کے لیکچر دے رہا ہو، تم اسٹوڈنٹ ہو، اس سے سیکھ رہے ہو، اسے پروفیسر نہیں سمجھتے. ہمیں غیب کی باتیں بتا رہے ہو. پہلا سوال، دوسرا سوال، ہمیں قبر میں کتنے سوال یہ امریکہ مشین سے نہیں جان سکتا. کسی ٹیکنالوجی سے تم نہیں جان سکتے کہ قبر میں کتنے سوال ہیں. ہمیں جہاں ٹیکنالوجی فیل ہو، جہاں سائنس لنگڑی ہو، جہاں وگیان لنگڑا ہو، وہاں میرے نبی کا فرمان تگڑا ہو. اور تعین کر دیا میرے نبی نے. پہلا سوال من ربوں کا ہے، دوسرا سوال ما دینوں کا ہے. یا رسول اللہ خالی سوال ہی بتائیں گے؟ نہیں، جواب بھی سنو. من ربوں کا مومن جواب دے گا ربی اللہ. ما دینوں کا مومن جواب دے گا دین الاسلام. اور یا رسول اللہ اگر کوئی کافر مر گیا بدعقیدہ، دیکھنے میں مسلمان تھا، اندر سے بے ایمان تھا اس کا، تو بولے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری. من ربوں کا ہاں ہاں لا ادری. ما دینوں کا ہاں ہاں لا ادری. بالکل رٹو طوطے کی طرح. سوال الگ الگ ہے اور جواب ایک ہے، ہاں ہاں لا ادری. سوری سوری آئی ڈونٹ نو. افسوس افسوس میں نہیں جانتا. ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا. آپ ذرا دیکھیں میرے نبی نے قبر کا سوال بتایا، ہاں یا نہ؟ صحیح جواب بھی بتا دیا. ٹھیک ہے، تم اس وقت زمین پر ہو یا قبر میں ہو؟ قبر میں جانے والے ہو نا، اور سوال و جواب پہلے سے معلوم ہے. اب بھی فیل ہو جاؤ تو کتنے کنڈم اسٹوڈنٹ ہو. پہلی بات یہ سمجھو، ہمیں نبی کی ضرورت کب اور کہاں ہے. We are needy of a prophet. Where and what place? In which condition? کن حالات میں ہمیں نبی چاہیے؟ کس لیے چاہیے؟ کون سا کام ہے جو بغیر نبی کے نہیں ہوگا؟ ہمیں زمین سے پانی نکالنا، ہمیں نبی کی ضرورت. ہوائی جہاز بنا کر ہوا میں اڑنا ہے، کوئی نبی کی ضرورت؟ یہ کوئلہ ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ ہیرا ہے، یہ اسپات ہے، یہ جاننے کے لیے نبی کی ضرورت؟ یہ مکان ہے، یہ میدان ہے، یہ سڑک ہے، یہ گلی ہے، یہ بتانے نبی آتا ہے؟ ہمیں جو چیزیں ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نبی سے کبھی پوچھا؟ چاند ہم آنکھ سے دیکھ سکتے، کبھی نبی سے پوچھا اے یا رسول اللہ چاند نکلا کہ نہیں؟ تو اپنی آنکھ سے دیکھ. جب آپ پانی پیتے تو نبی سے پوچھتے ہو گیا ٹھنڈا ہے کہ گرم؟ منہ میں ڈالا پتہ لگ گیا ٹھنڈا یا گرم، میٹھا یا نمکین. ہمیں جب یہ سخت ہے کہ نرم ہے تم نبی سے پوچھتے ہو یا ہاتھ لگا کے معلوم کرتے ہو؟ ارے کڑک ہے. تو ہمارے پاس 5 گیانیندریاں ہیں، 5 سورسز آف نالج ہیں. ان 5 سورسز آف نالج سے جو ہمیں ملتا ہے یہ بتانے نبی نہیں آیا. یہ ریگستان ہے، یہ نخلستان ہے، یہ جنگل ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ندی ہے، یہ دریا ہے، یہ بتانے نبی نہیں آیا. یہ تو ہم اپنی آنکھ سے بھی جان لیں گے. 2 دولہ 4 2 تیائی 6 2 چوکا 8، یہ بتانے نبی نہیں آیا. یہ تو ہم اپنی سمجھ سے ہی کر لیں گے. یہ لوہا ہے کہ پتھر ہے، یہ بتانے نبی نہیں آیا. تب کیا بتانے آیا؟ وہ بتانے آیا ہے جسے تم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے. تمہارے 5 سورسز جب فیل ہیں وہ بتانے نبی آیا ہے. تو ہم
خدا کو دیکھ نہیں سکتے، خدا کو چھو نہیں سکتے، خدا کو سمجھ نہیں سکتے، خدا کو چکھ نہیں سکتے، خدا کو دیکھ نہیں سکتے، تو خدا ہماری نالج کے باہر ہے، غیب ہے، غیب الغیب ہے، سب سے بڑا غیب ہے، اسی غیب کو بتانے کے لیے آیا، غیب بتانے والا آیا، عالم غیب آیا اسی غیب کو بتانے کے لیے۔ اللہ اتنا بڑا غیب ہے، اللہ اتنا بڑا غیب ہے کہ سپر پاور امریکہ بھی ایک خدا نہیں مان سکا، 3 لیے بیٹھا ہے۔ اتنا بڑا غیب ہے کہ چائنا کا سکچھم پر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اس کو نہیں سمجھ پا رہا۔ اتنا بڑا غیب ہے کہ ہمارے دیش کے بڑے سے بڑے اکنامسٹ بھی اسے نہیں سمجھ پا رہے۔ اتنا بڑا غیب ہے کہ پڑھے لکھے کمیونسٹ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اتنا بڑا غیب ہے کہ کروڑوں نہیں اربوں مشرک اسے نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ اتنا بڑا غیب، غیب الغیب، سب سے بڑا غیب۔ جملہ دے رہا ہوں، جب میرے نبی سے اتنا بڑا غیب نہیں چھپا تو چھوٹے چھوٹے غیب کیسے چھپائیں گے؟ اب اس موڑ پر میں آپ کو تھکاؤں گا نہیں، کیونکہ میں خود بہت بری طرح سے تھکا ہوا ہوں، لیکن ایک بات گواہی میں لاتا ہوں، گواہی میں کہ جب میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں تو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ابو جہل کو۔ جب نبی پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوئی۔ نبی جب پیدا ہوئے تو شیطان سمجھ گیا کہ ہماری لٹیا ڈوبنے والی ہے، شیطان سمجھ گیا کہ یہ نوح کی امت نہیں ہے، نبی کی ہے۔ شیطان کو پتا تھا یہ ایسا نبی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اتنا سکچھم ہے کہ نبی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ شیطان کو پتا تھا کہ قرآن آ گیا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ شیطان کو پتا تھا کہ اب یہ جو امت بنے گی آخری امت بنے گی، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ تو جیسے ہی رسول کی میلاد ہوئی، پیدائش ہوئی، جنم ہوا، بہت رویا، بڑی تکلیف ہوئی۔ تو میلاد النبی سے تکلیف اس کو آج تک ہے۔ ایسے تو وہ دکھائی نہیں پڑتا، لیکن جب کبھی کبھی کوئی میلاد کی مخالفت کرتے ہوئے مل جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں ملاقات ہو گئی۔ مگر جب میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں، نبی کے پیدا ہونے پر ابو لہب خفا نہیں ہوا، باندی آزاد کر دیا۔ بھتیجا پیدا ہوا تو چاچا نے خوشی میں خوشخبری سنانے والی باندی کو ہی آزاد کر دیا۔ یعنی میرے نبی کے جنم سے کافروں کو تکلیف نہیں ہوئی۔ سمجھو یار، تکلیف شیطان کو ہوئی، کافروں کو نہیں ہوئی۔ ابو جہل خوش، ابو لہب خوش، عتبہ و شیبہ۔ اور جیسے جیسے میرا نبی بڑھتا گیا، 10 سال کے ہوئے، 20 سال کے ہوئے، لوگوں کو بھروسہ بڑھتا گیا، 30 سال کے ہوئے تو ساری دنیا ماننے لگی، 40 سال کے ہوئے تو صادق اور امین کہنے لگے۔ یعنی کافروں کو میرے نبی سے پرابلم نہیں تھا، میلاد مصطفیٰ سے کافروں کو پرابلم نہیں تھا، خالی شیطان کو تکلیف تھی، کیونکہ وہ آگے کو جانتا تھا۔ تو اگر میرے نبی کی میلاد سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو جھگڑا مت کرو، صرف پہچان کے آگے نکل جاؤ۔ اور یہی پہچان بتانے کے لیے ہر دور میں لوگ سامنے آئے۔ جب اسلام کا رنگ بدلنے کے لیے خارجیت نے رنگ بدلا تو علی نے سنبھالا مورچہ، اور جب یزیدیت نے سامنا کیا تو حسین نے سنبھالا مورچہ۔ ہر دور میں تم فتنے آتے رہیں گے اور امن و شانتی کو بحال کرنے والے بھی جواباً آتے رہیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں، تو ابو جہل کا، ابو جہل کسی XYZ کا نام نہیں ہے، ابو جہل کسی سڑک چھاپ آدمی کا نام نہیں ہے، ابو جہل کسی چندے باز کا نام نہیں ہے، ابو جہل کسی سرکاری
अधिकारी के खुशामदी का नाम नहीं है। अबू जहल बाहर से किसी स्मगलर का नाम नहीं है, इसमें लिंक कर रहा है। अबू जहल अपनी कौम का लीडर था, कुफ्फारे कुरैश का लीडर था। अबू जहल की क्वालिटी का अंदाजा इसी से लगाओ कि जिन लोगों ने नबी को लीडर नहीं माना, इसने अपने को मनवा लिया। कितना क्वालिफाइड था, कितनी उसमें क्षमता थी, मानना चाहिए था नबी को, मगर वो इतना क्या जादू मारा कि लोग उसके पीछे चले नबी को छोड़ के। पता नहीं क्या जादू है कि लोग मीलाद छोड़ के, नबी जिस दिन पैदा हुए नबी को छोड़ के नबी के मानने वालों का जुलूस निकाल रहे हैं। अरे बाबा, सब निकालो, एक नहीं, चारों खुलफाए राशिदीन का जुलूस निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। पांचों पंजतन पाक का जुलूस निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है मैं जो जिस दिन पैदा हुआ उसका तब निकालो। तुम्हें सिद्दीक अकबर की विलादत की तारीख मालूम नहीं है तो हम सुन्नियों से पूछ लो, मगर पैदा हुआ नबी तो नबी का कुछ नहीं। 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी पैदा हुए, ठीक है। उस वक्त अहले बैते नबी भी नहीं थे और असहाबे नबी भी नहीं थे। 25 साल के बाद रसूल के अहले बैत हुए। जब 25 साल की उम्र में सरकार ने शादी की तो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा उनकी अहले बैत, और 40 साल के बाद जब तबलीग शुरू किया तो सहाबा बने। इन लोगों से पूछो कि जुलूस से सहाबा निकालने वालों 12 रबीउल अव्वल को सहाबा थे कहां, और जो 40 साल बाद आया उसका जुलूस निकाल ले, और जिसका जन्म हुआ उसका नाम तक नहीं। बोले हम तो चिढ़ाने के लिए निकालते हैं, ये लखनऊ है, यहां का माहौल दूसरा। क्या माहौल है? शियों को चिढ़ाओ आप साहब, जी वहाबियों को चिढ़ाओ, ये कौन सा माहौल है? हमें अल्लाह रसूल को माना जाता है अल्लाह रसूल के लिए या लोगों को चिढ़ाने के लिए? हमें मदह सहाबा करना है तो मोहब्बत सहाबा में करो, मदह अहले बैत करना है तो मोहब्बत अहले बैत में करो। हमें किसी को चिढ़ाने के लिए अल्लाह को एक कहोगे तो ये तौहीद होगी, किसी को चिढ़ाने के लिए रसूल को रसूल कहोगे तो ये ईमान होगा। चिढ़ाने के लिए कलमा नहीं पढ़ते, मानने के लिए कलमा पढ़ते हैं। अब जनाब वो अबू जहल आया, एक फूल दीजिएगा मुझको, छोटा सा एक पत्ती दे दीजिए। अरे वो तला पड़ा नहीं, बस एक बहुत है। बताइए मेरे हाथ में क्या है? ऐसे ही अबू जहल मुट्ठी बंद करके नबी के पास आया और नबी से पूछा तुम नबी हो? हाँ। बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? तुम नबी हो, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? नबी ने कहा जो तेरी मुट्ठी में है वो बोले मैं कौन हूं तब। तो बड़ा खुश हुआ कि मेरा तो सीधा सवाल था मुट्ठी में क्या है बता दो। अब वो जो मुट्ठी में है वो क्या बोलेगी? वो तो बोलेगी ही नहीं। एक और अच्छा हुआ, सिंपल क्वेश्चन चेंज इनटू क्रिटिकल पोजीशन। नबी ने खुद ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। जो तेरे अंदर है वो बोले मैं कौन हूं। तारीख गवाह है, मेरे नबी ने तवज्जो कर दिया। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी थी, कलमा पढ़ दिया। जब कलमे की आवाज बाहर आई घबरा गया। जब घबराया तो नबी की तरफ फेंका, भाग गया। आया था इल्म गैब टटोलने, भाग खड़ा हुआ। ये लोग ये भी यही हरकत करते हैं। नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं। अच्छा आओ
اور ہم ثابت کرتے ہیں نبی کو علم غیب ہے تو بھاگ جاتے ہیں. میں کہ پتہ نہیں کس کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. تو میں نے آپ نے مجھے کیا دیا ابھی مٹھی میں قاری صاحب؟ گلاب کا پھول دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ تو پیچھے سے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ بولو, کوئی آدمی زور سے بول دے. گلاب کا پھول ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی بھول ہے. میں اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتا ہوں, کسی کے علم کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کچھ رکھنا ضروری نہیں. اسے میری مٹھی کا حال معلوم ہے نہیں معلوم ہے تو کچھ رکھنا ضروری نہیں. میں خالی مٹھی بھی پوچھ سکتا ہوں, بتاؤ میری مٹھی میں کیا. آپ نے اندازے سے پھول کہا تو معلوم ہوگا کہ آپ کو میری مٹھی کا حال نہیں معلوم, کیونکہ میری مٹھی خالی تھی اور آپ نے پھول کہا. تو آپ کو میرے اندر ایک بات, کسی سونار کے گھر جاؤ, کسی جوہری کے پاس, اب مٹھی بند کر کے, جوہری صاحب جی بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ ہیرا ہے, نیلم ہے, پلنا ہے, یاقوت ہے, کیا ہے؟ کہا بے وقوف پہلے مٹھی تو کھول, میں دیکھوں تو اسے جانچوں تب بتاؤں ہیرا ہے کہ نہیں. تو جب انسان کے علم کا امتحان لیا جاتا ہے تو مٹھی کھول کے پوچھا جاتا ہے, اور جب نبی کے علم کا امتحان لیا جاتا ہے تو مٹھی بند کر کے, کیونکہ مشاہدے کو بتانا یہ انسان کا کام ہے اور غیب کی بات بتانا یہ نبی کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب ایک آدھ ٹیبلٹ بنوانی پڑے گی جو نعرے کو اٹکا دے. ابو جہل یہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا اس سے غیب کا علم ہوگا. بحث یہ تھی. اچھا بھیا صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, چلو چلو صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جائیے. کیا کرتے ہو؟ سنائی نہیں پڑ رہا ہے, جو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے تو اب آرڈر مار رہے ہیں آپ. ارے بھائی سنائی پڑ رہا ہے, بیٹھ جاؤ. ثواب کی نیت سے بیٹھو, تماشے کی نیت سے نہیں کہ تماشا ہے دکھائی نہیں پڑ رہا ہے. میں تماشا نہیں ہوں. چلیے مختصر میں سمجھ لیجئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو جہل جب رسول پاک کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے, چھپا کر کے پوچھا, تو رسول پاک نے کہا جو تیری مٹھی میں وہ بتائے گی میں کون ہوں. کنکری نے کلمہ پڑھ دیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کو یہ بھی تصرف ہے کہ وہ بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دے. ابو جہل چلا گیا اور یہ ذلیل دنیا میں گھومتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, غیب بتانے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابتدا تو ایسی ہے, ابتدا تو ایسی ہے, انتہا خدا جانے. دل میں درد طیبہ کا, دل میں درد طیبہ کا, کیوں اٹھا خدا
جانے دل میں درد طیبہ کا کیوں اٹھا خدا جانے اور راہوں کو سجانے دو پلکوں کو بچھانے دو راہوں کو سجانے دو پلکوں کو بچھانے دو راہوں کو سجانے دو پلکوں کو بچھانے دو کس گلی سے آئیں گے کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے اور جبرائیل سدرا سے بڑھ نہ سکے آگے جبرائیل سدرا سے بڑھ نہ سکے آگے جبرائیل سدرا سے جبرائیل سدرا سے بڑھ نہ سکے آگے مصطفیٰ گئے تنہا مصطفیٰ گئے تنہا کیا ہوا خدا جانے مصطفیٰ گئے تنہا کیا ہوا خدا جانے اور آپ کا شیبتہا مرتبہ خدا جانے آپ کا شیبتہا مرتبہ خدا جانے آپ کا شیبتہا آپ کا شیبتہا مرتبہ خدا جانے میم کے وہ پردے میں میم کے وہ پردے میں کیا دیا خدا جانے میم کے وہ پردے میں کیا دیا خدا جانے اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہم نے غوث و خواجہ کا نعرہ جب لگایا تھا ہم نے غوث و خواجہ کا نعرہ جب لگایا تھا ہم نے غوث و خواجہ کا ہم نے غوث و خواجہ کا نعرہ جب لگایا تھا تو دل وہابی نجدی کا دل وہابی نجدی کا کیوں جلا خدا جانے دل وہابی نجدی کا کیوں جلا خدا جانے ابتدا تو ایسی ہے انتہا خدا جانے دل میں درد طیبہ کا کیوں اٹھا خدا جانے